السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اسلامی بھائیوں، پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں اچھے اخلاق کے کیا فضائل ہیں، یعنی جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، ان لوگوں کو کیا مقام اور رتبہ دنیا کے اندر حاصل ہوتا ہے، اور جب قیامت کو دن اور مرنے کے بعد بھی رب العالمین ان کے درجات کو اور ان کے مقام اور رتبے کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے بلند کیا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی۔ جو ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اچھے اخلاق کے فضائل ذکر کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی فضیلت اور اچھے اخلاق والے لوگوں کے مقام اور رتبے کو ذکر کرتے ہیں، جب آپ بتلاتے ہیں تو آپ کا ایک اصول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مومنوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں واضح کر دیا، کہا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، یعنی جو مومن ہیں، تمام مومنوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ یعنی ایک مومن کو اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ ایک مومن زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موڑ ہو، قدم آگے بڑھانے سے پہلے اس انسان کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اگر ہم اور آپ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدقہ و خیرات میں، دوسری نیکیوں میں جب ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ صرف یہ اتباع، یہ پیروی، نبی کی بات ماننا صرف نماز تک نہیں ہونا چاہیے، صرف روزے تک نہیں ہونا چاہیے، صرف حج تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ایک مومن کی زندگی اسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نمونہ قرار دیا گیا، آئیڈیل قرار دیا گیا، تو
تو یہ نہیں کہا گیا کہ زندگی کا کوئی ایک موڑ ہو، ایک مرحلہ ہو، ایک چیز ہو جس میں لوگ نبی کی بات مانیں اور دوسری چیزوں میں نبی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اخلاق میں بھی، کیریکٹر میں بھی، چال چلن میں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے جانے کا بہت سارے مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، اچھے اخلاق بتلائیں۔ مسند بزار کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے نبی بنا کر اسی لیے بھیجا ہی گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں، یعنی لوگوں کو بتلاؤں کہ اچھے اخلاق کیا ہے، لوگوں کے ساتھ نرم پہلو اپنانا کیا ہے، یعنی اچھے اخلاق کی آپ تعلیم بھی دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے، آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری لائف اچھے اخلاق سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا ثبوت نہ دیا ہو۔ دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی گواہی دے دے کہ شوہر صحیح ہے تو شوہر صحیح مانا جاتا ہے، اگر نوکر غلام یہ گواہی دے دے کہ ہمارے مالک اچھے ہیں مانا جاتا ہے کہ مالک واقعی اچھے ہیں، اگر دوست کسی دوست کے بارے میں واقعتاً یہ گواہی دے دے یہ دوست میرے اچھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ دوست بڑے اچھے ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے بارے میں اس کے حوالے سے اگر بتلاتا ہے ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ انسان صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کی بیوی نے دی، آپ کے خادموں نے دیا، آپ کے صحابہ نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں نے بھی دیا۔ واقعی آپ اخلاق میں بھی نمونہ تھے، اخلاق میں بھی آئیڈیل تھے۔ آپ صحیح بخاری پڑھیے، حدیث نمبر 3 ہے، شروع میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے تنہائی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کٹ گئے تھے، یہ غار حرا میں آپ وہاں بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانے پینے کے سامان پہنچا دیا کرتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایک دن جبریل امین آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آپ کے سینے کو دباتے ہیں، کہتے ہیں پڑھا، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، ما انا بقاری، مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے، مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ دباتے ہیں، پہلے کے مقابلے میں ذرا تیز دباتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دباتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بار جب جبریل کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے اور جبریل پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یعنی 3 مرتبہ دبانے کے بعد جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی، آپ پریشان بھی ہوئے، صرف پریشان ہی نہیں ہوئے بلکہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے یعنی سورہ علق کی ابتدائی شروع کی 5 آیات پہلے نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل پڑھا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں توحید کی بات نہیں کی، شروع میں نماز کی بات نہیں کی، زکوٰۃ کی بات نہیں کی۔ اگر قرآن کریم میں پہلی آیت نازل ہو رہی ہے تو علم کے حوالے سے نازل ہو رہی ہے۔ علم حاصل کرنا، جانکاری دینا اور خاص طور پر شریعت کا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نفلی عمل نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ علم حاصل کیا جائے تب بھی چلے، نہ پڑھا جائے تب بھی چلے، بلکہ بنیادی بات، بیسیکل چیزیں
ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نماز کے طریقے کیا ہے، یعنی موٹی موٹی بات تقریباً ہر انسان کو جاننا ہے، ضروری ہے۔ یعنی نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی اس کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، ضروری ہے، یہ نفلی اور سنت کا معاملہ نہیں ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ ان راستوں میں سے، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کا درس بھی ہے، درس بھی ہے، اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے بھی ہیں، پروگرام بھی ہے۔ آپ خود سے مطالعہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دینی درس میں تو حاضر ہو جائیے، کم سے کم جمعے میں وہ وقت پر حاضر ہو جائیے۔ یعنی علم حاصل کرنا یہ قرآن کی پہلی آواز ہے، اور پڑھیے، یہ تعلیم نبی کو دی جا رہی ہے اور وہی تعلیم آپ کی امت کو دی۔ تو غار حرا کی پہلی آواز یہ قرآن پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ ابتدائی 5 آیات نازل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی، آپ پریشان تھے، جبریل سے پہلی ملاقات ہے، قرآن کی پہلی آیات ہیں، آپ گھبرائے اس غار کو چھوڑ دیے، غار حرا سے واپس آ گئے، گھر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دیا گیا۔ چادر اڑانے کے بعد تھوڑی سی راحت ملی، گھبراہٹ ذرا ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو بلایا، بیوی ہے، یہ آپ کی اہلیہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، یہ بھی ہمارے لیے آئیڈیا ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی، اے میری بیوی، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی شوہر کو تکلیف ہو، باہر بے چینی ہو، نمبر 1 آدمی گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنے معاملات کو بیوی کے سامنے شیئر کرے، بیوی کو بتلائے۔ اگر بیوی نیک ہوگی، صالحہ ہوگی، اللہ کو مانتی ہوگی، شوہر سے سچی محبت کرتی ہوگی، یہ جواب دے گی۔ کیا جواب دیا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت، سارا قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں بہنوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ آگے حوالہ دیکھو، انک لتصل الرحم، آپ اس کا رامی کرتے ہیں، آپ کو اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جو رشتہ توڑتا ہے اس سے بھی جوڑتے ہیں، اور جو جڑتا ہے اس سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلا کام نہیں کرتے، آپ سے آرام کرتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور غریب اور مسکینوں کو کما کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی خوبی رہی ہے کہ آپ خود بھی کھاتے تھے اور دوسرے غریبوں کا بھی کیا کرتے تھے۔ اور وتقری الضیف، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ غربت کی زندگی گزارنے کے باوجود اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو آپ مہمان نواز بھی تھے، آپ مہمانوں کی عزت اور احترام بھی کرتے تھے، اور وتعین علی نوائب الحق، اور آپ حق کے لیے لڑتے تھے۔ آپ اگر کوئی معاملہ حق کا ہوتا تھا تو آپ سپورٹ کرتے تھے، حق کے معاملے میں آپ آگے تھے۔ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کو اللہ کیسے برباد کر دے گا؟ معاف کیجیے گا، اگر آج کی بیوی ہوتی، آج کی عورت ہوتی، آج کی خاتون ہوتی، کیا ضرورت تھی آپ کو پہاڑ میں جانے کی؟ اچھا ہوا پھنس گئے،
ہم تو نہیں بھیجے تھے، گھر کا کام تو ہوتا نہیں ہے، آپ بلا وجہ آپ چلے گئے تھے۔ لیکن نہیں، اگر نیک بیوی ہے، اگر صالح ہے، اللہ کو ماننے والی ہے، شوہر سے سچی محبت ہے، تو وہ قدم قدم پر تسلی دے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا کہ واقعی آپ اچھے اخلاق۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا ہی معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو دشمن تھے، دشمنان اسلام تھے، جو اللہ کے رسول کے بھی دشمن تھے، اسلام کے بھی دشمن تھے، صحابہ کرام کے بھی دشمن تھے۔ دشمنی اپنی جگہ تھی، دشمنی اپنی جگہ تھی، لیکن جب آپ کی امانت، آپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق کی بات آتی تو دشمن بھی گواہی دے دیتے کہ نہیں، ہمارا اس سے بات نہیں بنتی ہے، یہ الگ بات ہے، ان کا دین الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق سب سے اچھے ہیں، سب سے آگے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کے زمانے میں آپ کے خادموں نے بھی دیا ہے، آپ کے نوکروں نے بھی دیا ہے۔ ایک صحابی ہے جو خادم رسول کے نام سے ہی مشہور ہے، نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جگہ جگہ صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے بیچوں بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اچھے اخلاق کے مالک کی گواہی ایک نوکر دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انس بن مالک کی حدیث کے اندر مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے ابو نے، یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر دے دیے، نبی کی خدمت میں لا کر دے دیا، وقت کر دیے، کہا اے اللہ کے رسول یہ انس ہیں، چھوٹے ہیں، پیارے ہیں، فلیخدم کا، آج کے بعد یہ آپ کی خدمت کریں گے۔ پہلے ایمان اور پہلے پاک ہوتے تھے، دین کے حوالے سے اتنے حساس ہوتے تھے، ان کو دنیا طلبی تو تھی ہی نہیں، وہ دنیا کا مطالبہ ان کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ وہ اپنے بچے کو نیک لوگوں کے حوالے کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ بچہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو مستقبل میں فیوچر میں یہ نیک ہی بنے گا۔ چھوٹے ہیں، کم عمر کے ہیں، لا کر کیے گئے، اللہ کے نبی کی خدمت کر رہے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، نبی کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، 10 سال علی ترتیب مسلسل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی 10 سال یہ وقفہ اور یہ لمبا پیریڈ ہے، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، 10 سال کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں 10 سال تک نبی کے ساتھ رہا، خدمت کرتا رہا، خادم کی حیثیت سے رہا، لیکن وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَلْقَتْهُ، لیکن 10 سال میں کسی بھی دن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف نہیں کہا، اف نہیں کہا، اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں یہ کہا ہو انس یہ کام ایسے کیوں کر دیا، یہ کام ایسے کرنا تھا، ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں۔ ایک آقا، ایک مالک 10 سال تک اپنے خادم کے ساتھ، اپنے نوکر کے ساتھ یہ معاملہ پیش کرے اور اس اخلاق کو پیش کرے، ظاہر سی بات ہے اس انسان کے اخلاق کا کیا کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ایسا بھی ہوا ہے، ایک بار ایسا بھی ہوا، انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق، سب سے اچھے اخلاق والے تھے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور کہا کہ جاؤ انس کچھ سامان لانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھے کسی کام سے بھیجا باہر جانے کے لیے، لیکن میں نے کہا واللہ لا اذهب وفي نفسي ان اذهب لما امرني به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ایک حکم دے رہے ہیں، ایک کام کہہ رہے کرنے کے لیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا کر نبی کے سامنے ہی کہا واللہ لا اذهب، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ رسول حکم دے رہے ہیں، نبی حکم دے رہے ہیں،
انس بن مالک کے مالک ہیں، حکم دے رہے ہیں، آقا حکم دے رہے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں واللہ لا اسمع، میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ نفس سے رہا تھا، لیکن دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں یہ تھا کہ میں جاؤں گا، اس لیے کہ نبی کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، جانا ہی جانا ہے۔ ہم تو نبی کا حکم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حکم آج بھی موجود ہے، نبی کی تعلیمات آج بھی موجود ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جانا تو تھا، لیکن میں نے کہا نہیں جاؤں گا، چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل گیا، وہاں سے تو نکل گیا، جانا تھا کام کے لیے، لیکن میں بھی بچہ تھا، میں بھی چھوٹا تھا، حتی امر علی الصبیان وهم یلعبون فی السوق، دیکھا کہ راستے میں گزر رہا ہوں، بازار سے گزر رہا تھا، وہاں کچھ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھیل رہے تھے، میں بھی وہاں کھیلنے لگا، میں بھی وہاں کھیلنے لگا یا کھیل دیکھنے لگا۔ کافی دیر ہو گیا، نبی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئیں گے انس، اب آئیں گے انس، آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش نکل گئے تلاش کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑا اور میں مڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اذهبت حيث امرت، کیا وہاں گئے تھے جہاں میں نے جانے کے لیے کہا تھا؟ کافی دیر پہلے اللہ کے نبی بھیجے ہوئے کہ آ کر راستے میں کھیل دیکھ رہے ہیں اور کھیل دیکھ رہے ہیں، کہا نام اذهب یا رسول اللہ، ہاں اب جا رہا ہوں، ہاں اب جا رہا ہوں۔ ذرا سوچیے، آج کا کوئی مالک ہو، کوئی دکاندار ہو اور اپنے دکان میں کسی مالک کو، کسی نوکر کو رکھے ہوا ہو، اور مالک دکاندار اپنے نوکر کو بھیجے کسی سامان کے لیے اور وہ تاخیر کرتے ہیں، ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے خادموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، ایسا رویہ پیش کرتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، ماں باندھ کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسی دن اس کا حساب و کتاب بھی کر دیتے ہیں اور دکانداری چھوڑا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی گواہی ان کے خالق دے رہے ہیں، ارے اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، بلکہ آپ مسکرا رہے ہو، پوچھ رہے ہیں کیا وہاں گئے تھے جہاں میں نے تم کو جانے کے لیے کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ واقعی آپ نے کر کر دکھلایا، ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حوالے سے گواہی آپ کے صحابہ کرام نے بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کو دیکھا نہیں اور اچانک ملاقات ہو گئی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی گواہی دی۔ ایک صحابی ہے ابو رافع، نام ہے ابو رافع، یہ کہتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے خلاف جانا نہیں تھا کسی کو۔ قریش کے لوگوں نے کسی ابو رافع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ابو رافع کہتے ہیں فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القي في قلبي الاسلام، کہتے ہیں کہ نبی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جان پہچان تھا ہی نہیں، پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا، صرف سنا تھا کہ نبی کتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کی باتیں بالکل سچی ہیں، ان کی تعلیمات بالکل اچھی ہیں، لیکن کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے، قریش کے لوگوں نے مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں گیا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، القی فی قلبی الاسلام، میرے دل میں اسلام داخل ہو گیا، میرے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور میں نے یہ ارادہ کر دیا کہ اب میں قریش کے پاس نہیں جاؤں گا، قریش والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اسلام کو قبول کروں گا۔ جانتے ہیں ابو رافع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لا ارجع الیہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، میں اب دوبارہ قریش کے پاس نہیں جاؤں گا، قریش کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فاذهب، جاؤ ابھی تو تمہیں جانا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں انی لا اخلص بالعهد ولا احبس القرب، اس لیے کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، میرا اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اور میں معاہدے کو نہیں توڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کو نہیں توڑوں گا. ولا احبس القرب، اور نہ ہی میں قاصدوں کو روکتا ہوں. قریش کے لوگ تمہیں بھیجے ہیں، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، میں تمہیں نہیں روک سکتا ہوں. تم ابھی جاؤ، ابھی جاؤ، جس مقصد سے قریش کے لوگ بھیجے ہیں اس مقصد کو پورا کرو، لیکن ابھی رکنا نہیں. بے چین ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہیں تاکہ مجھے بھیج دیا جائے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہیں بھیجنا جانا ہوگا، وہ جانا نہیں چاہ رہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں وعدہ کر سکتا ہوں، میں وعدہ نہیں توڑ سکتا ہوں، تمہیں جانا ہوگا اور جاؤ. اگر اسلام کا جذبہ رہا تو دوبارہ چلے آنا، دوبارہ چلے آنا. یہ تو نبی کو دیکھ چکے تھے نا، برداشت نہیں تھا، برداشت سے باہر کی بات ہے. صحابہ ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں نبی کی محبت سے، محبت کے معاملے میں ہم تو فیل ہیں. کہا کہ اتنی محبت بیٹھ گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. کہا کہ میں گیا قریش کے پاس گیا، لیکن میں دوبارہ پلٹ آیا، دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فاسلمت، اور اسلام. تو جو آدمی آپ کو نہیں بھی دیکھا ہوتا تھا لیکن جانتا تھا، آپ کے بارے میں سنا تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی یہ کسی اچھے اخلاق والے کا چہرہ ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی انسان سے کوئی معاملہ کرتے ہیں تو ہم مقابلہ کا جواب جس انداز کا سامنے والا کرتا ہے اسی انداز سے ہم جواب دیں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا جواب ہماری زندگی میں ہے، لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا. آپ کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی، آپ کے گلے کو دبایا بھی دیا، لیکن آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو نہیں چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک ایک آدمی پیچھے سے اپنی چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا، گلے میں ڈال دیا. فجبتہ بردائہ جبزۃ شدیدۃ، ڈالنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اپنی چادر کو کھینچی، یعنی آپ کو مارنے کی کوشش کی. مارنے کی کوشش کا ایک مقصد تھا. کہا کہ بہت تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو دبایا گیا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب چھوڑا دیا گیا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اس جو ہے چادر کے نشانات بنے اور کافی دنوں تک رہا، اس کا اثر دکھائی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، مسکرا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا مرلی من مال اللہ الذی عندک، مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو مال آپ کے پاس آیا ہے صدقہ و خیرات کا، میرے لیے بھی پرمیشن دے دیجیے، میرے لیے اجازت دے دیجیے کہ مجھے بھی اس مال میں سے دے دیا جائے. آپ نے جب اس کے رویوں کو دیکھا، آپ کے گلا دبایا گیا، آپ کی گردن دبائی گئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بھی جواب میں گلا دبا دیں، گردن دبا دیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں. اخلاق جو تھا، آپ کا سلوک جو نرمی والا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ مسکرا دیے اور حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اس آدمی کو جو چاہیے دے دیا جائے. میرے اسلامی بھائیوں، جس طریقے سے ہم نبی کو نماز میں مانتے ہیں، دوسری چیزوں میں مانتے ہیں، دوسری عبادتوں میں مانتے ہیں، تو نبی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اے ہمارے نبی، اے ہمارے حبیب، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ اخلاق کے بلند درجات پر فائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی اونچا اخلاق تھا. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں
رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والی جو باتیں ہیں اسے ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں بھی اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اللهم بارك لنا في الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.